آج ایک خرابی جو مجھے معاشرے میں نظر آتی ہے، اس کے خلاف میں اپنا حصہ آپ دوستوں کے لیے ڈالنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے والدین کے سر پہ خاک ڈال کر پسند کی شادی کرنا۔ یہ میرا آج کا جمعے کا خطبہ ہے۔ پسند کی شادی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ پہلا جملہ آپ نے میرا سن لیا کہ ماں باپ کے سر پہ خاک ڈال کر پسند کی شادی کرنا۔ بس یہاں سے اب آپ اندازہ لگا لیں میں دلائل کس طرح کے دوں گا۔ اور یہ کہاں سے نکلا؟ آج جو ہم بڑے فخر سے فلاں کالج میں، فلاں یونیورسٹی میں جی ہماری بیٹی پڑھتی ہے، ہمارا بیٹا پڑھتا ہے، وہاں وہ یہ کر رہے ہیں، فلاں کورس کر رہے ہیں، فلاں کورس، فلاں یونیورسٹی بڑی اچھی ہے، فلاں کالج بڑا اچھا ہے، فلاں اسکول بڑا، یہ وہیں کا فیضان ہے کہ وہ جہاں ہم لاکھوں روپے اپنے جوان بیٹے اور بیٹی کے لیے خرچ کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب وہ ان میں سے بیٹا یا بیٹی کہتے ہیں کہ ابو جی میں تو گولیاں کھا لوں گا، میں تو دریا میں چھلانگ لگا دوں گی ورنہ میری شادی یہیں کروں۔ اب ماں باپ بیچارے اگر نہیں کرتے اور وہ چھلانگ لگا دیتا ہے تو پھر رشتہ دار ہمسائر بھی کہتے ہیں یار چنگا سی نہ تو اس ویلے اور دی مان لمیا تو پھر چلو زندہ تے رویا۔ یعنی ماں باپ کو اس قدر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آخر ماں باپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ جو لاکھوں کروڑوں روپے، ابھی کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننا ہو تو وہ پاکستان میں تو بن نہیں سکے گا، ہاں جی، اور وہ باہر کے ملک میں جائے گا تو اب وہاں کتنا پیسہ لگے گا؟ تو وہیں پسند کر لیا جو ماں باپ کو پسند نہیں ہے، یا یہاں پسند کر لیا تو اب پھر ماں باپ کیا کریں گے؟ بیچارے ہار جائیں گے اور کیا کریں گے؟ وہ جو ارمان ہے کہاں سے ماں باپ پہرا دینا شروع کرتے ہیں؟ آپ سارے صاحب اولاد بیٹھے ہیں، ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں بھی پہرا دیتی ہے، باپ بھی پہرا دیتا ہے، وہاں سے ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت سے ماں باپ کے ارمان آ جاتے ہیں کہ اب یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کے لیے یہ کروں گا، میں اس کو ایسا کروں گا، میں اس کو ویسا کروں گا۔ اور پھر ایک دن اسی باپ اور اسی ماں کو یہ دیکھنا پڑتا ہے وہ بیٹا بیٹی کہتے ہیں ابو تم ایسا ویسا نہ کرو، اب ہم ایسا ویسا کرتے ہیں۔ اصل میں تو میرا یہ خطبہ جو ہے یہ زیادہ نوجوانوں کے سننے کے لائق ہے۔ ہاں جی، یا اب آپ تو لوگ سارے دادے نانے بیٹھے ہیں، اب آپ نے کیا مرضی کرنی ہے اپنی؟ آپ کی مرضیاں ختم ہو چکی ہیں بھائی، ہاں آپ کی مرضیاں مٹی میں مل چکی ہیں، آپ کا ختم ہو گیا۔ اب میرا خطبہ تو اصل میں نوجوانوں کے لیے، اور وہ آئیں گے جب 5 منٹ رہ جائیں گے اور سیدھے آ کے گھڑی پہ کھڑے ہو جائیں گے، کتنے منٹ رہ گئے ہیں مولوی صاحب ابھی بول رہے ہیں، ہاں 5 منٹ جب رہتے ہوں گے تب آئیں گے اور سیدھی نظر ٹائم پیس پہ ہوگی۔ بہرحال سب سے پہلے میں اپنی عادت کے مطابق ایک قرآن شریف کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2 آیتیں پڑھتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 232 میں عنوان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی 1 یا 2، عدت گزر گئی، اب عدت گزرنے کے بعد پھر وہ دونوں میاں بیوی آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں تو فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف۔ جس خاوند نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں اور جس بیوی نے طلاقیں لی ہیں، اب وہ پھر ذلیل خوار ہو کے اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو اے گھر والو ان کے سرپرستو تمہیں اب ان کو اس نکاح سے تم نہ روکو، کیونکہ طلاقیں 3 نہیں ہیں، 2 ہیں یا 1 ہے۔ 1 اور 2 کے بعد اگر وہ سابقہ میاں بیوی دوبارہ جڑنا چاہتے ہیں تو لا تعضلوہن، تم منع نہ کرو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یہ ہے پسند کہ طلاق دینے والے مرد نے اور طلاق دینے والی عورت نے پھر ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہے تو اب عورت کے گھر والے اور مرد کے گھر والے ان کو نہ روکیں۔ ہو سکتا ہے ان کے بچے بھی ہوں، بچوں کو ماں باپ مل جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ اپنی غلطیوں سے توبہ طائب ہو جائیں، تو اب تمہارے لیے اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں رضامند ہو جائیں۔ کون؟ طلاق یافتہ جوڑا۔
ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 232 ہے سورہ البقرہ کی۔ اور 234 میں یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کا خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزار لیں، اب اتنی عدت گزارنے کے بعد وہ اپنے تعلق داروں، اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے ذریعے کوئی رشتہ اپنے لیے پسند کر لے تو فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، جب وہ معروف اور اچھے طریقے سے اپنی نئی زندگی کا فیصلہ کریں تو پھر بھی تمہیں آڑے نہیں آنا چاہیے، ان کی زندگی سنوارنے کے لیے انہیں اپنا فیصلہ کرنے دو، کیونکہ اب یہ دونوں عورتیں طلاق یافتہ اور جس کا خامد فوت ہو گیا، اب وہ شادی کے معاملات میں نہ تجربہ کار نہیں ہے، اب انہیں کچھ سمجھ بوجھ ہو گیا، کچھ تجربہ ہو گیا، اپنے نفع نقصان، فائدے اور نفع کا وہ خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے سابقہ بشرطے کہ طلاقیں 3 نہ ہوں، 1 یا 2 ہوں، پھر راضی ہو جائیں، تو یہ ہے پسند۔ بالمعروف کا کیا ترجمہ ہے؟ تراضوا بینہم بالمعروف، وہ اچھے طریقے سے۔ اب اچھا طریقہ کیا ہے؟ اچھا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی خاتون کی جا کنڈی کھڑائے کہ ہاں جی مجھ سے نکاح کر لو، یا عورت کسی مرد کے ہاں جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹائے بھائی میں تم سے نکاح کرنا۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھیجے، اپنے کسی بہن بھائی کو بھیجے، یہ ہے اچھا طریقہ۔ ترال سب سے پہلے میں اپنی عادت کے مطابق ایک قرآن شریف کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2 آیتیں پڑھتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 232 میں عنوان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی 1 یا 2، عدت گزر گئی، اب عدت گزرنے کے بعد پھر وہ دونوں میاں بیوی آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں تو فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جس خامد نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں اور جس بیوی نے طلاقیں لی ہیں، اب وہ پھر ذلیل خوار ہو کے اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو اے گھر والو، ان کے سرپرستو، تمہیں اب ان کو اس نکاح سے تم نہ روکو، کیونکہ طلاقیں 3 نہیں ہیں، 2 ہیں یا 1 ہے۔ 1 اور 2 کے بعد اگر وہ سابقہ میاں بیوی دوبارہ جڑنا چاہتے ہیں تو لا تعدلوہن، تم منع نہ کرو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یہ ہے پسند کہ طلاق دینے والے مرد نے اور طلاق دینے والی عورت نے پھر ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہے تو اب عورت کے گھر والے اور مرد کے گھر والے ان کو نہ روکیں۔ ہو سکتا ہے ان کے بچے بھی ہوں، بچوں کو ماں باپ مل جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ اپنی غلطیوں سے توبہ طائب ہو جائیں، تو اب تمہارے لیے اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں رضامند ہو جائیں، کون؟ طلاق یافتہ جوڑا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 232 ہے سورہ البقرہ کی۔ اور 234 میں یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کا خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزار لیں، اب اتنی عدت گزارنے کے بعد وہ اپنے تعلق داروں، اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے ذریعے کوئی رشتہ اپنے لیے پسند کر لے تو فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، جب وہ معروف اور اچھے طریقے سے اپنی نئی زندگی کا فیصلہ کریں تو پھر بھی تمہیں آڑے نہیں آنا چاہیے، ان کی زندگی سنوارنے کے لیے انہیں اپنا فیصلہ کرنے دو، کیونکہ اب یہ دونوں عورتیں طلاق یافتہ اور جس کا خامد فوت ہو گیا، اب وہ شادی کے معاملات میں نہ تجربہ کار نہیں ہے، اب انہیں کچھ سمجھ بوجھ ہو گیا، کچھ تجربہ ہو گیا، اپنے نفع نقصان، فائدے اور نفع کا وہ خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے سابقہ بشرطے کہ طلاقیں 3 نہ ہوں، 1 یا 2 ہوں، پھر راضی ہو جائیں، یہ ہے پسند۔ بالمعروف کا کیا ترجمہ ہے؟ تراضوا بینہم بالمعروف، وہ اچھے طریقے سے۔ اب اچھا طریقہ کیا ہے؟ اچھا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی خاتون کی جا کنڈی کھڑائے کہ ہاں جی مجھ سے نکاح کر لو، یا عورت کسی مرد کے ہاں جا کے
اس کا دروازہ کھٹکھٹائے، بھائی میں تم سے نکاح کرنا، اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھیجے، اپنے کسی بہن بھائی کو بھیجے، یہ ہے اچھا طریقہ۔ نہ کوئی اس کا آتا ہو، نہ پتا ہو، وہ کوئی ہو، اور ماں باپ بیچارے وہ منہ ان کا کھلا رہ جائیں، آنکھیں کھلی رہ جائیں، اور بعض اوقات ایسا ہو کہ یا ماں چل بسے یا باپ چل بسے کہ یہ میرے بیٹے نے کیا کر دیا، میری بیٹی نے کیا کر دیا۔ یہ جو آج کل نظام چل پڑا ہے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور یہ کاروباری اداروں میں، فیکٹریوں میں، وہاں اسلام دعا ہو جاتی ہے، اور اسی اسلام دعا کے اندر پھر وہ اگلا کام ہو جاتا ہے، اور ماں باپ بیچارے وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، ان کے ارمان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا جی، اسلام عورت کو پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، اسلام عورت کو پسند کی اجازت دیتا ہے، اسلام عورت کو ماں باپ کے سر میں مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جی، اسلام کے قانون کا غلط فائدہ اٹھائے، یہ ابھی یہ گورنمنٹ والے نہیں کہتے، جو ملکی قانون ہاتھ میں لے گا ہم سختی سے نپٹیں گے، کوئی ہمارے قانون کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ تو بھئی یہ جو گورنمنٹ والے کہتے ہیں جی ہمارے قانون کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے تو ہم سزا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کا غلط فائدہ بھی جو اٹھائے گا وہ بھی سزا کے لائق ہوگا، وہ اس کا قانون ہے نا۔ اللہ کیا تمہارے بنائے ہوئے قانون اتنے مقدس ہو گئے، اور خالق کائنات کے قانون کی کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے؟